السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ عربی میں الشاطر یا شاطر کسے کہتے ہیں؟ شاطر۔ اگر ہم عامیہ میں بولیں گے تو عامیہ میں یعنی عام زبان میں، عام بول چال میں، عربی بول چال جو ہے آج کل جو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یہ ہوتا ہے استعمال کس لیے؟ جس آدمی کو اپنے کام میں مہارت حاصل ہو تو اس کو لوگ کہتے ہیں شاطر، انت شاطر، انت شاطر، کہ آپ بہت شاطر ہو۔ شاطر کا مطلب ہماری زبانوں میں، اردو میں وغیرہ میں شاطر اس کو بھی کہتے ہیں جو چالاک ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن عربی میں جو بول چال میں بولا جاتا ہے آج کل استعمال ہو رہا ہے، شاطر اس لڑکے کو کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنے کام میں مہارت جس کو حاصل ہو یا مہارت سے اپنا کام کرتا ہو، یا مطلب اسٹڈی میں، پڑھائی میں اچھا ہو، جو سب سے اچھے نمبر لیتا ہو، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکسیلنٹ یا ویری گڈ یا اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو عربی میں اسے کہتے ہیں انت شاطر یا شاطر۔ یا شاطر وہ کہتے ہیں نا، بھائی نے کہا تھا کہ یا شاطر کہتے ہیں، تو یا شاطر وغیرہ کے نام سے پکارنا جو کوئی ایسا بچہ ہو جس کو مہارت حاصل ہو، یا کوئی اس کو اس لیے پکارتا ہو شاطر کے نام سے کہ وہ اچھا پڑھتا ہو، یا مطلب اس کو لوگوں نے مشہور کیا ہو کہ اس کو ہم شاطر کہیں گے تاکہ اس کو اور جو ہے نا جذبہ ہو پڑھائی کا وغیرہ کا، تو اس وقت لوگ اس کو کہتے ہیں یا شاطر، یا شاطر، کہ اے وہ بچے جو شاطر ہے، یا اے وہ بچے جو اپنے کام میں مہارت حاصل ہے جیسے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فصحیٰ میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو فصحیٰ میں تو بتاؤں گا نہیں معنی، لیکن اس کے معنی جو ہیں اچھا نہیں ہے، اس کا معنی مطلب برا ہے فصحیٰ میں اگر آپ جائیں گے تو۔ چونکہ ہم نے بول چال میں اس کو لینا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ بول چال میں ایک بار آ جاتا ہے، جس مقصد کے لیے آپ اس لفظ کو بولتے ہیں تو بول چال میں وہ بات چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم فصحیٰ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ہم فصحیٰ بولیں گے اور فصحیٰ لکھیں گے، قرآن سیکھیں گے یا مطلب تجوید سیکھیں گے یا مطلب نحو کی قواعد پڑھیں گے تو ان جملوں میں ہم شاطر نہیں استعمال کریں گے۔ لیکن بول چال میں اس مقصد کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ہم کسی کام کے مہارت کی وجہ سے اس کو ہم شاطر کہتے ہیں کہ آپ بہت شاطر ہو۔ شاطر کا مطلب آپ بہت ایکسپرٹ ہو یا بہت انٹیلیجنٹ ہو، مطلب آپ بہت عقل مند ہو یا آپ بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہو، تو اس وقت ہم اس کو شاطر کہتے ہیں عربی میں۔ اردو میں ہم کسی کو شاطر کہتے ہیں، شاطر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت چالاک ہے، تو اردو میں بھی اس کا مطلب برا سا لیا جاتا ہے۔ لیکن عام زبان میں، عام عربی بول چال میں شاطر کا مطلب لیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اپنے کام میں مہارت حاصل ہے، ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ایکسپرٹ ہے، بہت ایکٹیو ہے، یا بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے صحیح طرح سے، یا جو ٹیکنیکل کام کر کے صحیح طرح سے انجام دیتا ہے تو ہم اس کو شاطر کہتے ہیں۔ تو بول چال میں چلتا ہے، بول چال میں ہم بول سکتے ہیں، لیکن فصحیٰ کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے، اس کے معنی فصحیٰ میں ابھی نہیں دیکھنے ہم نے، چونکہ بول چال کی بات کرنی ہے تو یہ بول چال میں لفظ جو استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، ایکسپرٹ کو کہیں گے یا انٹیلیجنٹ کو کہیں گے، ایکسیلنٹ جاب جو کر کے دیتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے انت شاطر، ٹھیک ہے؟ بول چال میں چلتا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ شاطر، الشاطر، شاطر، انت شاطر یا شاطر، تعال یا شاطر، تعال یا شاطر، اس طرح کے جو ہے نا جملے استعمال ہوتے ہیں۔ تو شاطر کا مطلب یہی ہے بول چال میں۔ بھائی نے پھر پوچھا تھا کہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا۔ کبیر ہوتا ہے بڑا، مطلب چھوٹوں میں جو بڑا ہوتا ہے تو اسے ہم کبیر کہیں گے، لیکن بڑوں میں بڑا جو ہوتا ہے، سب سے بڑا ہوتا ہے، اسے ہم اکبر کہیں گے۔ اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں اس طرح کے الفاظ بہت آئیں گے، اکبر، یا اس میں تفضیل وغیرہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا جو ہوتا ہے یا سب سے اچھا جو ہوتا ہے یا سب سے خوبصورت یا سب سے اعلیٰ، سب سے یہ، سب سے وہ، تو سب سے جس کے لیے آتے ہیں الفاظ، تو اس وقت جو اس کے بعد لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کو اس میں تفضیل بھی کہتے ہیں۔ تو اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، بڑوں میں سب سے بڑا، ٹھیک ہے؟ تو کبیر کا مطلب ہے بڑا اور اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، یعنی بڑوں میں بھی بڑا، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو
اکبر کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے بڑا ہے۔ حالانکہ آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا کسی بھی زبان میں، عربی کے بغیر بھی کوئی اور بھی زبان ہوتی ہے، تو اس زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ دوسری زبان میں اس کا ترجمہ بعین ہی اسی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح وہ لفظ لکھا ہے اس کا ترجمہ آپ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اکبر جو ہے نا عربی میں، اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، لیکن عربی میں دیکھیں ایک ہی لفظ ہے اور اردو میں ہم نے تین، سب پھر سے پھر بڑا، یہ لفظ لکھا ہوا ہے ہم نے، تو عربی میں سب سے بڑے کو اکبر کہیں گے۔ اصغر سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے، صغیر چھوٹا ہے، اصغر سب سے چھوٹا، کبیر بڑا ہے، اکبر سب سے بڑا ہے، تو یہ اس کا معنی ہے، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ جارب کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، جارب، تو جارب کے معنی بہت سے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جارب قارب کو کہتے ہیں اور قارب جو ہے کچھ لوگ اس کو گارب کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ قارب کو قارب یا گارب کہتے ہیں یا جارب کہتے ہیں، تو بول چال میں تو اس کے معنی موقع محل کے مطابق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کس وقت یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اس وقت سامنے والے کو، مخاطب کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا کشتیاں کھڑی ہیں، تو آپ اس کو جب بھی بولیں گے نا کہ جارب، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کشتی کا نام لے رہا ہے، جارب، ٹھیک ہے۔ اور جوارب جو ہے وہ اس کا مطلب اس کی جمع ہے، لیکن جوارب اگر دوسرے عام بول چال میں بولیں تو جوارب جو ہے جرابوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ موقع اور محل دیکھ کر اور لہجہ جو ہے اس کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ جہاں پہ ہم ہیں اس علاقے کے لوگ جیم پڑھتے ہیں یا گاف پڑھتے ہیں یا قاف پڑھتے ہیں یا کیا پڑھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر قارب جو ہے، قارب فصحى میں بھی کہتے ہیں، قوارب اس کی جمع ہے، کشتی اور کشتیاں، اور قوارب کو دوسرے بول چال والے وہ جوارب بولتے ہیں، اور جوارب جو ہے جرابوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور جارب کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انا جارب، یعنی میں نے اس کا تجربہ کیا، انا جارب یعنی میں تجربہ کرتا ہوں یا میں نے تجربہ کیا، جربتا میں نے اس کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ تو جارب، جرب، ٹھیک ہے، جرب اس کا تجربہ کرو۔ تو جارب دیکھیں شروع میں جارب ہے، لیکن بیچ میں جو سبز کلر سے لکھا ہوا ہے، سبز رنگ سے لکھا ہوا ہے، اس کا ہم نے لکھا ہے قارب، تو قارب ہے اور شروع والا جارب، تو کچھ لوگ قارب کو بھی جارب ہی بولتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ جب لہجے والوں سے بات کریں گے، آپ موقع محل پہ جو ہے نا جو لفظ استعمال ہوگا اس وقت ہم اس کا معنی لیں گے۔ تو تجربے کو بھی کہا جاتا ہے، کشتی کو بھی کہا جاتا ہے، جرابوں کو بھی کہا جاتا ہے، اس طرح کے مختلف الفاظ، اس طرح موقع محل دیکھ کے جو ہے نا ہم اس پر فیصلہ کریں گے، اور یہ لفظ ہم کس طرح استعمال کریں گے یہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے گاف پڑھنا ہے یا قاف پڑھنا ہے یا جیم پڑھنا ہے۔ یہ پہلے بھی بار بتایا تھا میں نے کہ ما منہ فائدہ، ما بھی فیدنا، ما نستفید، ما منہ فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ما جو ہے تینوں الفاظ میں، تینوں جملوں میں یا تینوں الفاظ میں، ما جو ہے تینوں جگہ پہ میں نے اس کو یلو کلر سے جو ہے نا رنگ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے، تینوں جملوں میں یا تینوں الفاظ میں۔ منہ، ٹھیک ہے، اس کا، ٹھیک ہے، ما منہ فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، یا جو بھی کہیں، تو ما منہ فائدہ، ما منہ فائدہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ ما بھی فیدنا، مطلب یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ ابھی دیکھیں اردو میں ہم نے کتنا لمبا جملہ لکھا ہے، ہمیں فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا، لیکن عربی میں لکھا ہوا ہے ما بفیدنا۔ ابھی ما جو ہے وہ تو نہیں ہے، ما نہیں، لیکن بفیدنا وہ ہمیں فائدہ دے گا، بفیدنا وہ ہمیں فائدہ دے گا، ما بفیدنا وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کہ بفیدنا کا مطلب ہم نے اتنا اردو میں لمبا کیسے لیا؟ تو شروع میں جو با ہے، بی، ٹھیک ہے، بول چال میں نا، ما بفیدنا، تو بی کا مطلب ہے دے گا، ٹھیک ہے۔ یفیدنا، یا جو ہے وہ ہے وہ، اس کے لیے استعمال ہوگا وہ، یعنی بی فی، بی با اور یا جو ہے، پہلا با جو ہے اس کا مطلب ہے دے گا، یفید، یفیدو، یا جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوگا وہ، یفید، ٹھیک ہے، فید فائدہ ہے،
اور نا ضمیر جو ہے اس کا مطلب ہے ہمیں، تو ہم مفعول بھی ہے، تو ما بیفیدنا وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا، ما نستفید ہمیں فائدہ نہیں، یعنی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے، ما نستفید ہم فائدہ مند نہیں ہوں گے، ما نستفید ٹھیک ہے، ما نستفید ہم اس سے فائدہ نہیں لے سکتے، یا ہم فائدہ نہیں لے رہے یا ہم فائدہ نہیں لیتے، ما نستفید ما نہیں، نستفید فائدہ ہمیں، ما نستفید ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا یا ہم اس سے فائدہ نہیں لیتے یا نہیں لے سکتے، ما بنستفید منہ ما نستفید ہم فائدہ نہیں لیتے یا ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس شخص سے یا اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو اس وقت ہم اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، ما منا فائدہ، ما یفیدنا، ما بیفیدنا، ما نستفید، ما بنستفید، ٹھیک ہے، ما منا فائدہ، ما بیفیدنا، ما بنستفید یا ما یفیدنا، ما نستفید۔ ما بطول علیکم اليوم، ما بطول علیکم اليوم، آج میں بات لمبی نہیں کروں گا، ما بطول علیکم اليوم، ما نہیں، ما بطول، ما بطول کا مطلب میں دیر نہیں کروں گا کو بھی ہم ما بطول کہیں گے، ما بطول مطلب دیر نہیں کروں گا، ما بطول علیکم میں بات لمبی نہیں کروں گا یا آپ کو جو ہے نا دیر تک نہیں بیٹھاؤں گا، یا اس طرح جو بھی آپ کہیں کہ مطلب دیر نہیں کروں گا، دیر تک جو ہے نا آپ کو تکلیف نہیں دوں گا یا آپ کو بودر نہیں کروں گا، ما بطول علیکم آپ لوگوں کو اليوم آج، ٹھیک ہے، ما بطول علیکم اليوم، تو یہ اس وقت جملہ استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کو بٹھاتے ہیں اور آپ اسپیچ کرتے ہیں یا آپ کسی کو جو نا لمبی چوڑی باتیں کریں گے یا مطلب ان کو لیکچر دیں گے یا ان کو بٹھانے کا مقصد آپ کا ہو کہ ان کو کچھ بتانا ہے یا کوئی بات کرنی ہے ان سے، یا ان کو آپ سپروائزر ہیں ان کو کچھ خاص بات بتانی ہے، تو آپ عربی میں شروع میں یہ کہیں گے ما بطول علیکم اليوم یا ما بطول علیکم۔ اگر آپ اليوم نہ بھی کہیں تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت کبھی پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی، لیکن آپ مثال کے طور پر ڈیلی بات کرتے ہیں یا ہفتہ وار بات کرتے ہیں اور آپ کسی دن جو ہے نا شارٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بولیں گے کہ آج میں لمبی بات نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف آج جو ہے نا آپ نے بات لمبی نہیں کرنی، باقی تو آپ جو ہے نا پورا لیکچر دیتے ہیں یا جو بھی ہے۔ لیکن ما بطول علیکم کا مطلب یہ ہے کہ میں بات لمبی نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی کسی خاص موقع پر لوگوں سے مخاطب ہوں اور ان کو لیکچر دیتے ہوں یا ان کو اسپیچ دیتے ہیں، مطلب اسپیچ کرتے ہوں یا جو بھی ہے، تو آپ ان کو کہیں گے ما بطول علیکم، ما بطول علیکم، ما بطول علیکم کہ میں بات لمبی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بودر نہیں کروں گا، آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو یہ تھے آج کے جملے۔ اس سبق میں مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ جملے ہیں، الفاظ ہیں، ہمارے ساتھ اپنے کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کریں گے اور ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔